بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتقاء علم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین، میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ ابن وسیع۔ حمزہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم اس طریقے کا ہے کہ ہم تو کسی پہ عذاب نازل ہی نہیں کرتے جب تک ان کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجتے یا ان کے پاس کوئی نبی نہیں بھیجتے۔ تو جو لوگ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نبی موجود تھے، اور بلکہ ایک وقت میں کئی نبی موجود تھے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کو گزرے ہوئے غالباً 1500 سال ہو چکے۔ اب 1500 سال سے کوئی اور نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، بالکل ہمارا اس پر یقین ہے، اس پر ایمان ہے، اسی بات پر ایمان ہے۔ لیکن جو آج کے لوگ کے یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا کوئی نان مسلمس ہیں، ان پہ تو کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ ہم تو ان پہ عذاب ہی نازل نہیں کرتے جن پہ کوئی نبی نازل نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا آپ کی طرف سے کہ اس بات کو یا اس آیت کو ہم کیسے لیں گے، اور آج کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی نبی نازل نہیں ہوا، تو ان کا معاملہ کیسا ہو سکتا ہے؟ شکیلی ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور ایک اصل میں جس آیت کے بارے میں تم نے بات کی ہے، تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 ہے۔ اچھا، یہ آیت میں اگر اپنے اس وقت سامنے میرے موجود ہے، تو اس کا اصل میں پوری بات یہ ہے کہ جو ہے نا، جن لوگوں نے مطلب ہدایت کے راستے پہ چلے، وہ انہوں نے مطلب اپنے لیے ہی بھلائی کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں اگر اس کی تفہیم بیان کروں، اس آیت کے مفہوم پر گفتگو کروں، اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ 15ویں آیت ہے، اور جنہوں نے گمراہی کا انتخاب کیا ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ ہی غلط کیا ہے، اور پھر اس غلط ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر اس آیت میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے پاس رسول نہیں بھیجے، جن لوگوں کے پاس جو ہے پیغام نہیں بھیجا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، تو ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کا پیغام جو ہے ایک دہائی تک محیط ہو، کچھ صدیوں تک محیط ہو۔ اب یہ تا قیامت ہمارے پاس ضابطہ حیات جو ہے وہ یہ کتاب ہی ہے۔ تو ہمیں اس کتاب ہی کے میں موجود جو سچ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کے ذریعے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، جب قرآن مجید کی کوئی آیت زیر بحث آتی ہے، تو مفسرین جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان کی تفسیر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی معمولی سا اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کو بھی جو ہے وارم ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ جب تحقیق کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، لیکن اس کتاب کی اگر تفسیر میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے، تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ جو میری کی گئی تفسیر ہے یا کسی اور کی گئی تفسیر ہے، اگر وہ اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، علاقہ رکھتا ہے تحقیق کے، تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ تفسیر کے حوالے سے کہیں اختلاف کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، ایک ہم نے پرانے اپنے ایک ویڈیو میں بھی ہم نے اس بات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب یہ ذمہ داری کلی طور پر ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچائیں غیر مسلموں تک ہم پیغام پہنچائیں گے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور کیا ہم نے اپنی شخصی استعماریت، اپنی علمی استعماریت، اور اپنا ایک جو ہمارا پورا شخصی خاکہ ہے ایز اے مسلم، وہ ہم نے اس کو کس حد تک جو ہے اچھا رکھا ہے، جو ان پر ایک اچھا تاثر پڑے اور وہ متاثر ہو ہمیں دیکھ کے۔ اور لیکن فی زمانہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، ہم اپنے معاشرے کی ہی بات کریں تو ایک مسلمان جو ہے ایک بہت عمومی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جو ایک جائز بات ہے کہ اس کے پاس ذریعہ معاش کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ تحقیق پر تو وقت دے ہی نہیں رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی غیر مسلم کو کیسے متاثر کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے ہمارے لیے ایک اپنے اندر غلط تاثر پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے قرآن مجید جو کتاب ہے، وہ اگر وہ عربی پڑھیں تو وہ تو اگر ہم ایک عام مسلمان کی بات کریں تو وہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کو ترجمہ درکار ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے غیر مسلموں کے دل میں اس کتاب کے لیے ایک ہم آہنگی پیدا ہو، ایک ربط استوار ہو، اس کے لیے ہمیں ہی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ، آج کے دور میں فی زمانہ اگر کوئی یہ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو براہ راست خطاب نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو میں کوئی بیان کروں، کوئی بات بتاؤں، یا کوئی اور
مسلمان بتائے یا کوئی عالم بتائے وہ اس طرح کا اثر کریٹ کر ہی نہیں سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہوگی. وہ ایک بڑی غیر معمولی حجت قائم کرتے تھے. ہم وہ نہیں کر سکتے. ہمارا ایک رشتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلم اور معلم کا. تو ہم جو ہے ان کے علم سے جو ہے دوسروں کو ان کا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن ہم آخر میں جو ہے کیونکہ کوئی پیغمبر تو اس وقت آئے گا نہیں, تو جو ہم پیغام پہنچاتے ہیں اس پر غیر مسلم کے دل میں سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو اخلاق کے ساتھ آداب کے ساتھ جو ہے صحیح چیزیں بتانی چاہیے. اور جو یکساں موضوع ہیں جیسے کہ ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یکساں موضوع جس میں ہمارا جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ان پر متفق ہو کر پھر اپنے تحقیق کے سفر کو, علمی سفر کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ بہت زبردست بات ہے. تو اب لیکن اگر آج کے دور میں ایک کرسچن بھائی جو ہے وہ آ کے ہمیں بولتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو میں کیسے ان پر ایمان لے آؤں, یا وہ رسول تھے یا نہیں تھے, یا اگر تھے تو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. کیونکہ آج مسلمان ہی خود بہت سے ایک ٹولہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں تو حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو منکرین حدیث ہوں. اور کچھ لوگ قرآن کے صرف لغوی ترجمے پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اصطلاحات کے پیش نظر اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے. تو غیر مسلم تو ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر وہ ہمیں بولے کہ میرے پاس تو براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور آپ کے پاس آیت موجود ہے کہ اب مجھ پر تو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ براہ راست نہیں آئی, تو پہلا سوال تو اس پیارے بھائی سے یہ کرنا ہوگا ہمیں کہ جس نبی کو وہ فی الحال مان رہا ہے کیا وہ اس کے پاس آ گئے تھے. یعنی اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے آج کے دور میں پیدا ہوتا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو براہ راست آ کے کوئی بات کی تھی. یہ علم جو ہے نا یہ ہم تک پہنچتا ہی روایتوں کے ذریعے ہے, چاہے وہ دین کا علم ہو. اور روایت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, مطلب یہ دنیا غیر معمولی روایات پر قائم ہے اور اسی سے جو ہے ہم لوگ سیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی ایگنوسٹک ہے تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اگر دیانت دار ہے نا اور وہ تحقیق کر رہا ہے, اور یقیناً آج کے دور میں اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اور وہ تحقیق کرتے ہوئے سچ کی تلاش میں مر جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو محاسبہ ہے نا اس کی مقدرت کے حساب سے ہوگا. میں نے جو تحقیق کی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. گو کہ بہت سے لوگوں پر سچ آشکارا ہوتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آ جاتا ہے, لیکن بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن پر سچ آشکارا نہیں ہو پاتا ہے. تو ہمیں ان کا محاسبہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی مقدرت, ان کی قدرت, ان کی استطاعت کے مطابق ان کا محاسبہ کر لیا جائے گا. تو میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ حمزہ, جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ارتقاء علم کے اس ایپیسوڈ کو اختتام کرتے ہیں. دوبارہ ملیں گے دوسرے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.